کل کی مجلس میں کچھ علامات قیامت کا تذکرہ کیا گیا تھا اور گفتگو جہاں پر مکمل ہوئی تھی کل، وہاں میری یادداشت کے مطابق ان خلیفہ عادل اور امت مسلمہ کے اس عظیم ترین رہنما جن کو عام طور پر امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کا تذکرہ اس کثرت سے احادیث میں آیا ہے کہ انکار کرنا امام مہدی کی آمد کا یہ غیر عالمانہ، غیر تحقیقی رائے قرار پائی ہے امت کے سواد اعظم کے نزدیک۔ یہاں میں یہ بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ جو کچھ میں نے خلاصہ پیش کیا ہے امام مہدی کی شخصیت کے تعارف کا احادیث و سنن کی روشنی میں، اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کے سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا کی جو رائے ہے پورے اذعان و یقین اور اطمینان و انشراح کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر امت میں ایک عام انسانوں کی طرح اہل بیت کے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور زیادہ روایات کے مطابق سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہوں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے، اور کچھ حضرات نے ان دونوں قسم کی روایات میں جوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد ماجد کے واسطے سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں اور اپنی والد ماجدہ کی واسطے سے سیدنا حسین ابن علی کی اولاد میں سے، ایسا ممکن ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ تفاصیل بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ وہ امت کے عام گھرانوں میں سے، اہل بیت میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور بالآخر ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آئے گا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ اہل نظر، اہل دل ان کو پہچان لیں گے، اور وہاں پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور وہ لوگوں کے اصرار سے مجبور ہو کر بیعت لینا شروع کریں گے، اور امت کی ایک نئی تنظیم نئی طرح سے منظم ہوگی امت اور متحد، اور بہت عرصے سے جو کسی ایک مرکزی قیادت کے ارد گرد جمع ہونے کی فوائد سے جو محروم ہے یہ امت، وہ محرومی ان کے ذریعے سے اب ختم ہوگی، اور اہل حق پوری دنیا سے کھنچ کر ان کا ساتھ دینے کے لیے آئیں گے، اور ہمارا تعلق جس خطے سے ہے، اس خطے کے بھی بہت سے خوش نصیب لوگ، ان کا بڑا کردار ہوگا ان کا ساتھ دینے میں، ان کی طاقت کو اور ان کے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں، اور وہ جو جس مرکز سے وہ اپنی جد و جہد شروع کریں گے وہ بیت المقدس، اور آپ کم سے کم اس بات پر نظر رکھیے کہ عالمی سیاست کا مرکز اس وقت صرف اور صرف بیت المقدس، اور یہ بہت عرصے سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر پوری دنیا کے سیاسی رہنما ہوں یا تبصرہ نگار اور صحافی ہوں، ان کی نظروں سے یہ حقیقت بالکل اوجھل ہے۔ مرکزی نقطہ عالمی سیاست کا اور ملکوں کی اندرونی سیاست کا بھی میں اس سے زیادہ تو اس وقت نہیں کچھ عرض کرنا مناسب سمجھتا، شاید آئندہ کبھی وقت آئے گا تو میں اس کی زیادہ تفصیل بیان کروں گا کہ ملکوں کی داخلی سیاست اور ملکوں کی جو اندرونی سیاست ہوتی ہے، جس کا بین الاقوامی سیاست سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا، دراصل وہ بھی اس وقت بیت المقدس کے حالات سے اور وہاں کے سلسلے میں چلنے والی جو جد و جہد اور کشمکش ہے اسی سے جڑی ہوئی ہو۔ تو نظم عالم میں تبدیلی پہلے بھی جب کبھی ہوئی ہے، بیت المقدس کا اس میں ایک خاص کردار رہا ہے، اور اب بھی جب کبھی نظم عالم میں تبدیلی ہوگی تو بیت المقدس ہی سے وہ تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب حجت اللہ البالغہ میں، جو بلا شبہ صدیوں تک اس کتاب کا مقام یہ رہے گا کہ وہ اسلامی کتب خانے کی بہترین تصنیف قرار پا چکی ہے، اور یہ مقام اس کا ابھی تو مجھے بدلتا ہوا نظر نہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی پراسرار سنت ہے کہ جب کبھی وہ ورلڈ آرڈر میں تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے، نظم عالم میں تبدیلی کا فیصلہ کرتا ہے، تو دراصل اس کا پہلے ظہور اور آغاز بیت المقدس سے کرتا، وہیں سے ہوتا، اور ان کے کہنے کے مطابق، ان کی تشریح کے مطابق، جب سفر معراج میں، اسراء و معراج کے سفر میں خاتم النبیین رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اٹھا کر اور عرش الہی تک پہنچایا گیا تھا، اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچا دیا گیا تھا، اور ایک ایسے مقام قرب تک پہنچا دیا گیا تھا جہاں آپ تھے اور رب العالمین تھا، اور تیسرا کوئی نہیں تھا، جہاں جبریل امین بھی جس حد تک نہ پہنچ سکے۔ تو اس سفر میں پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں صحیح حدیث کے مطابق تمام سابق انبیاء علیہ السلام کی آپ نے نماز میں امامت کی تھی، اس کے بعد آپ کو لے جایا گیا،
اور روایات کے مطابق واپسی میں بھی اسی راستے سے آپ کو لایا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ یہ کیا ہے کہ دراصل آپ کا جو سفر اسراء و معراج تھا اس میں اس بات کا بھی اعلان تھا کہ صدیوں سے جو نسل انسانی کی مذہبی اور سیاسی قیادت بنو اسرائیل کر رہے تھے، اب وہ اپنی مسلسل بغاوتوں، نافرمانیوں، حکم عدولیوں اور معاہدات کی عہد کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اس قیادت و امامت کے منصب سے معزول کیے جاتے ہیں، اور اب یہ منصب محمد الرسول اللہ کے واسطے سے عام اہل ایمان اور امت مسلمہ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی تاریخ عالم۔ اسی تبدیلی کی وجہ سے تو اللہ نے اپنی کتاب کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اور آل عمران سے شروع فرمایا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ امام مہدی بیت المقدس سے اپنی جد و جہد کو شروع کر کے بہت وسیع دائرے تک اس کو پھیلائیں گے، اور اس کے نتیجے میں پورے عرض سے ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف پر مبنی ایک عالمی نظام انشاءاللہ قائم ہو۔ اسی جد و جہد میں ایک بہت بڑے کام کی تکمیل کے لیے معجزانہ اور خارق عادت طور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے پھر سے دوبارہ زمین پر بھیجیں اور وہ دجال کا خاتمہ کریں، دجال کو قتل کریں۔ کہ اتنی کثرت سے صحیح احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر آیا کہ اس کا انکار کرنا دراصل ایک طرح سے عقیدے کا انکار ہے۔ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ایمان پر رہتے ہوئے شاید بالکل نہیں۔ خود حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، ایک حدیث میں، کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کا تذکرہ خود احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روایت بیان کرتے تھے، وہ حدیث اللہ کے رسول کا یہ ارشاد بیان کرتے تھے جس میں آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ تم میں آئیں گے، نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم ایک انصاف کرنے والے حکمراں کی حیثیت، پھر توڑ دیں گے وہ صلیب کو۔ صلیب شکنی کا مطلب بھی علماء نے یہی سمجھا ہے کہ یہ جو ایک دور دنیا میں گزرا ہے صلیبیوں کی بالادستی کا، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس موقع پر سیدنا ابو ہریرہ نے اپنی گفتگو کے آخر میں یا اس روایت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم قرآن سے اس کا ثبوت چاہتے ہو تو پڑھ لیا کرو سورہ نساء کی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سبھی اہل کتاب ان پر ضرور بالضرور ایمان لے آئیں، اور قیامت کے دن وہ لوگ ان کے بارے میں گواہی بھی دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی حقیقی شکل میں سامنے آ جائیں اور وہ اپنا تعارف کرائیں، اور کہیں بعض روایات سے مجھے ایسا یاد آتا ہے، کچھ ایسا بھی اشارہ ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ لوگ تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور خدا جانے کیا کیا سمجھ رہے تھے، لیکن جب وہ تعارف کرائیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے کلمے سے پیدا ہونے والا اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے لوگوں کو دعوت دیں گے اور کہیں گے کہ میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا، تو پھر لوگ ان کو پہچاننا شروع کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی محبت تو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں ہے، اور پھر ان کی زبان سے خود اپنا تعارف سن کر اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر بہت سے لوگ اپنے پرانے گمراہانہ تخیلات اور عقیدوں کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کریں گے بحیثیت بندے کے، بحیثیت مسیح، اور ان کی گواہی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی وہ بھی دیں گے۔ آج کل بہت عقل پرستی کا دور ہے، لوگ بہت عجیب اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان آسمانوں میں اڑتا رہے پھر اس کو اتارا جائے، یہ کیا بات ہے، یہ تو بالکل خلاف عقل بات ہے، یہ تو کبھی لاجیکل بات نہیں ہے، ریشنل نہیں ہے، سائنٹیفک نہیں ہے۔ انگریزی کے الفاظ بول بول کر بولے والے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ہم بہت ہی سمجھدار اور دانشور لوگ ہیں، ایک گمراہی اس طرح کی بہت سی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا، ایک بات تو یہ کہ یہ کس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ذرا ان کو سوچیے۔ ان کی تو پیدائش ہی عجیب و غریب طریقے پر ہوئی تھی اور اس پر ہم سب کو ایمان ہے، وہ تو بہت معجزانہ طریقے پر پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے فوراً بعد کیونکہ وہ جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر بستی میں آئیں تو برادری اور بستی کے لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے نامناسب خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا،
اور معاذ اللہ یہ بہتان لگانے لگے کہ جیسے یہ بچہ جو ہے وہ حلال کا بچہ نہیں ہے، حرام کا بچہ ہے۔ تو اللہ نے اپنی بندی مریم کی پاک دامی کے اعلان کے لیے اس نومولود نئے پیدا ہونے والے بچے کو بولنے کی قدرت دے دی۔ ماں کی گود میں تھے ابھی، اور انہوں نے صاف صاف بات کرنی شروع کر دی اور اپنے بارے میں اور اپنی ماں کی پاک بازی کے بارے میں ایسے کلمات بولے۔ مجھے کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے بھائی، ایک ایسا انسان جو شروع سے آخر تک خلاف عادت طریقے پر اس کا وجود اللہ نے بخشا ہے، اس کو عام قاعدے قانون کے تحت اس کی تو پوری زندگی ہی نہیں گزری، اس کا وجود بھی غیر معمولی طریقے پر ہوا۔ پھر آئندہ چل کر کیا اللہ نے اس کو روحانی قوتیں دی، اللہ اکبر۔ ایک مٹی کے پتلے سے پرندے کی شکل وہ بنا دیتے تھے اور پھر اس پر دم کر دیتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر فضا میں اڑ جاتا۔ کیا زندگی، کیا روحانی طاقت تھی ان کے اندر، ایک بالکل بے جان وجود کے اندر زندگی کا منتقل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بھی عطا کی۔ اور وہ لوگ جو اپنے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے یا کوڑھی جیسے لا علاج بیماری میں مبتلا ہوتے، ان پر ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے تو فوراً اچھے بھلے ہو جاتے، آنکھیں روشن ہو جاتی، جسم پر کوئی دھبا باقی نہ رہ جاتا۔ حد یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، احیی الموتى باذن اللہ۔ غور کریں، اس شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے۔ تو اگر یہ عجیب بات آپ کو بہت ناقابل قبول لگ رہی ہے تو پھر جرأت کیجیے اور پچھلی تمام باتوں کا انکار کیجیے۔ قرآن بھی یہ بھی تو بیان کرتا ہے کہ جب ان کی قوم نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دے کر ان کو سزائے موت دلوانے کا فیصلہ کیا، اور وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ کو تو وہ یہودی پا ہی نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے چپکے سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، ایک وقت تک کے لیے ان کو آسمانوں پر رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس وقت بھی تو وہ معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر غور کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہی نرالی۔ اور ایک بات اور اس سلسلے میں ذرا یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ علامت، یہ جو نزول ہوگا یہ تو اس وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی، اور بہت سی عجیب غریب علامتیں اس وقت ظاہر ہو رہی ہوں گی یا ہو چکی ہوں گی۔ یوں سمجھیے کہ قیامت کی صبح صادق ہو چکی ہو اور نظم عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہوگا، اور لگاتار عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہوں گے، دابۃ الارض ظاہر ہو رہا ہوگا، سورج مغرب سے نکلنے لگے گا۔ تو یہ سب ایک عام دنوں کے، نارمل دنوں کے بالکل واقعات نہیں ہیں۔ شخصیت بھی غیر معمولی ہے اور زمانہ بھی غیر معمولی۔ اس زمانے میں ایک یہی واقعہ، یہ انہونی نہیں ہوگی، بہت سی انہونیاں ہوں گی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا یا دجال کا انکار اس بنیاد پر کرنا کہ ان کی جو نوعیت اور تفصیل حدیثوں میں آئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ قیامت اور جنت اور دوزخ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ جو تفصیلات آخرت کی بیان کی گئی ہیں قرآن میں وہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اب یہاں میں لگے ہاتھوں یہ بھی ذکر کر دوں، آئندہ انشاءاللہ شاید دوبارہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا جب دجال کا تفصیلی تذکرہ ہوگا، کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا۔ شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات، دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطۂ عروج ہوگا، آخری جو عروج معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی، جس نے کبھی ہماری اصطلاح کے مطابق کوئی جہاد نہیں کیا، جس نے کبھی کسی فوج کی قیادت نہیں کی، جو سر تاپا روحانی شخصیت اور عجیب غریب روحانی طاقت اور تاثیر ان کے پاس تھی۔ آپ سن چکے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مٹی کا پتلا بناتے تھے اور اس پر دم کرتے تھے، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، وہ بیماروں پر دم کرتے تھے اور اندھوں کے آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ عجیب روحانی تاثیر، عجیب روحانی طاقت، اس روحانی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہے، شاید یہ سبق سکھانے کے لیے کہ مادیت کا مقابلہ تم صرف مادیت سے نہیں کر سکتے، تم کو مادیت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے بہت زیادہ توجہ اپنی روحانی طاقت کے مضبوط کرنے میں لگانا چاہیے، اور روحانی طاقت مضبوط ہوتی ہے تقوی سے، تعلق مع اللہ سے،
گناہوں سے بچنے سے، کثرت ذکر سے، خلوت اور تنہائی کے اہتمام سے، صالحین کی صحبت سے، روحانی طاقت نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، تلاوت سے، ذکر سے، طواف سے، حج سے، روزے سے، صالحین کی محبت اور ان کی نظر میں آنے سے اسے روحانیت بڑھتی۔ پتہ ہی چلا کہ اس آخری دور میں دشمنوں اور شیطانی طاقتوں کے حملے کے لیے سب سے زیادہ توجہ جو کرنی چاہیے تم کو، وہ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کی طرف کرنی چاہیے۔ تم خالی سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کرتے رہو گے تو تم 500 سال بھی اگر محنت کرو گے تو تم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تمہارا دشمن پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے تم بے شک ضروری حد تک تم اسباب اختیار کرو، بالکل وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو کر سکو وہ کرو، لیکن تنہا اس پر انحصار مت کرنا۔ تمہیں غلبہ پہلے بھی کبھی تنہا ظاہری اسباب کے ذریعے سے نہیں ملا تھا، اور آئندہ بھی کبھی بھی تم کو صرف ظاہری اسباب کے ذریعے غلبہ نہیں ملا۔ اگر ظاہری اسباب ہی فتح و شکست کے معیار ہوتے تو بدر میں کبھی اہل بدر کو 313 صحابہ اور ان کے قائد محمد رسول اللہ کو فتح حاصل نہ ہو۔ فرشتے اتارے گئے تھے وہاں۔ کیا مطلب فرشتے اتارنے؟ فرشتے روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ بشرا جو قرآن میں 2 مرتبہ کہا گیا کہ یہ تو ہم نے تم کو اندر سے قلبی سکینت عطا کرنے کے لیے دیا۔ یہ قلبی سکینت روحانیت والوں کو ملتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوس میں دنیا کی غریب ترین قوم ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سال تو ہو گئے دنیا کی سب سے بڑی مادی طاقتوں نے باری باری ان کو اپنا غلام بنا لینا چاہا، لیکن آج تک کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے مادی طاقت سے ان دشمنوں کو شکست دی ہے؟ ہرگز نہیں کوئی کہہ سکتا۔ بے شک وہ مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا بھروسہ مادی طاقت پر کبھی نہیں ہوتا، ان کا بھروسہ روحانی طاقت پر۔ میں اپنے نفس سے بھی کہتا ہوں، اور دراصل اسی کے بیان کے لیے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ بھی شروع میں کرنا ضروری سمجھا، تاکہ لوگ معلومات کی طرف صرف نہ جائیں۔ یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ ہم سب کونے میں بیٹھ کر کہیں روئیں، ہم اپنے اللہ سے معافی مانگیں، تلاش کریں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا مربی، کوئی ایسا گائیڈ، کوئی ایسا رہبر جو کسی طرح ہم کو گناہوں کی دلدل سے نکال دے، غفلت اور معصیت کی ذلتوں سے نکال دے، اور ہمیں مسنون طریقے پر روحانیت عطا کر، سنت کے مطابق ہم سے اعمال کرا کر تقوی عطا ہم کو اللہ سے دلوا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ بھیجا جانا اللہ نے طے فرمایا، اس کا ایک بہت بڑا پیغام یہی ہے کہ بہت مادی ہتھیاروں سے لیس اپنے دشمنوں کے مقابلے میں تم اپنے کو کمزور مت سمجھنا، یہ دیکھ کر کہ ہمارے پاس تو وہ طاقت اور ٹیکنالوجی اور سائنس نہیں ہے۔ تم اپنی روحانیت کے ذریعے سے اس سب کی کمی کو پورا کر سکتے، تم اپنی روحانیت کو بڑھاؤ، تم زیادہ توجہ۔ تم اب تک صرف فرائض پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ میرے عزیز نوجوانوں، کاش کہ تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہاری پیشانی کو چوم کر یہ بات تم سے کہتا کہ کیوں نہیں ہم لوگ فیصلہ کرتے کہ اب ہم اور زیادہ روحانیت بڑھائیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کسی ایک مقام پر آ کر ٹھہرتے نہیں، ہمارا دل چاہتا ہے حل میں مزید، اور اچھا مکان، اور اچھے کپڑے، اور اچھی گاڑی، اور اچھا موبائل، اور اچھا یہ اور اچھا وہ۔ تو کیوں نہیں ہم اور آپ سوچتے کہ اور اچھا تقویٰ، اور اچھی نماز، اور اچھے رکوع، اور اچھے سجدے، اور اچھی دعا، اور اچھی بندگی، اور اچھا اللہ سے تعلق، محبت والا بھی، خشیت اور ادب والا۔ پھر ایک بات کہہ کر میں آج کے مجلس کا اختتام کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں کروڑوں وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو گویا جیسس کرائسٹ کا محبت کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا کہتے ہیں، وہ جب حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو حقیقی عیسیٰ علیہ السلام کی اصل شخصیت کو بھی مان لیں گے، اور ان کے واسطے سے وہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے قائل ہو کر امت مسلمہ میں شامل ہو۔ کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خود دیکھیں گے کہ وہ امامت تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ، محمد کے امتی کو کا میں امام بننے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو اس کا مقتدی بنوں گا۔ تو جو امتی کا مقتدی بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تیار ہیں، تو پھر کیا اس کا یہ پیغام ان کے قوم میں نہیں جائے گا کہ بھائی اب تو ہم کو بھی محمد رسول اللہ کو اپنا امام اور رہبر مان لینا چاہیے؟ وہ عیسائی جن کو ہم آج کل آرتھوڈاکس کرسچنس کہتے ہیں، جو نہ رومن کیتھولک ہیں نہ پروٹسٹنٹ ہیں، اصل میں وہ آرتھوڈاکس کرسچنس کہلاتے ہیں، اور جو اصل میں رشا بیسڈ ہیں، جن کا مرکز جو ہے وہ مغربی یورپ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مشرقی یورپ ہے، اور مشرقی یورپ کی قیادت اس خطے کے ہاتھ میں ہے جس کو روس کہا جاتا ہے۔ آج بھی غالباً انہی آرتھوڈاکس کرسچنس کا کے اندر کچھ ایسے آداب باقی ہیں، ان کے ہاں ابھی تک ہم جنسی اور ہومو سیکسولیٹی
قانون سخت ممنوع ہے، ان کے ہاں شراب بھی ممنوع ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق اور مطالعے کے مطابق ان کے ہاں پورک یعنی خنزیر کا گوشت بھی ممنوع اور حرام، اور وہاں چرچ کی بڑی بالادستی آج بھی ہے۔ احبار و رہبان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ احبار و رہبان صدر روس سے ملنے نہیں جایا کرتے، صدر روس احبار و رہبان کے پاس آتے ہیں، اور بھی بہت سی سلسلے کی تفصیلات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں آرتھوڈاکس کرسچنز پہل کریں، یہ بہت سے لوگوں کا گمان ہے، اور میرا بھی دل اسی طرف مائل ہے۔ غیب میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ پھر امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ کے اندر داخل ہوں گے بہت بڑی تعداد میں وہ عیسائی، اور ظاہر ہے پھر ان کی ٹیکنالوجی، ان کے ہتھیار، ان کے تمام تجربات وہ سب بھی دراصل امام مہدی کے تابع ہو جائیں، دراصل امت مسلمہ کے کام آئیں۔ پھر یہ جو امام مہدی کی شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے یہ جو ہمارے شیعہ حضرات کا ایک تھوڑا سا الگ تخیل ہے، بلکہ تھوڑا نہیں کافی الگ تخیل ہے امام مہدی کے بارے میں، امید کی جانی چاہیے کہ جب حقیقی امام مہدی تشریف لے آئیں گے اور صورتحال واضح ہوتی چلی جائے گی تو پھر برادران اہل سنت اور برادران تشیع اہل تشیع یہ سب صحیح راستے کو قبول کر کے امت مسلمہ کی وحدت کو مضبوط کرنے کا سبب بنیں۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے اتنی بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میری بالکل اوقات نہیں ہے کہ میں اتنی عظیم بات کہوں۔ امام المحدثین حضرت مولانا امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بات فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو امت مسلمہ کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت جڑ جائے گی عیسائیوں کی، اور جب امام مہدی سامنے آئیں گے تو یہ شیعہ اور سنی طاقتیں جو الگ الگ ضائع ہو رہی ہیں اور اس سے نقصان حق کا ہی ہو رہا ہے، باطل کا ہی فائدہ ہو رہا ہے، امام مہدی کی شخصیت کے آنے کے بعد یہ دونوں طاقتیں بھی یکجا ہو جائیں گی۔ اس طرح ایک بہت مضبوط طاقت اس وقت کی دجالی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے دماغوں کو علم سے اور ہمارے دلوں کو محبت اور عشق سے روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔